قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کالی زبان ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں کہ یہ نحوست کی علامت ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کیا یہ واقعی نحوست کی علامت ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں پائی جاتی ہیں۔ جی، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بہتر۔ ابھی یہ کہنا کہ کالی زبان ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے یہاں پر کہ جی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ کالی زبان جس کی ہوتی ہے وہ جو بات کہہ دیتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یا کہا جاتا ہے جی جو بات وہ کر دیتا ہے کسی کے بارے میں، یعنی اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ بری بات کوئی کرتے ہیں، بری بات کسی کے بارے میں کرتے تو وہ اس کے بعد حق میں بری بات پوری ہو جاتی ہے، یا کسی کے حق میں وہ بددعا کر دے تو اس کی بددعا قبول ہو جاتی ہے، اس کو لگ جاتی ہے اس کی بددعا، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندے سے بچیں، اس کی زبان کالی ہے۔ یہ ایسے فکرے میں نے اپنے معاشرے میں سننے کو مجھے ملے ہیں کہ جی فلاں بندے کی زبان کالی ہے۔ تو ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے تو ایک لڑکا تھا جس کی زبان کالی تھی، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ جی اس بندے سے بچنا ہے، اس کی زبان کالی ہے۔ تو اس وقت اتنا نالج نہیں تھا، اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن تحقیق کی، جب سمجھ آئی، پتہ چلا کہ کیا معاملہ ہے، کیا اس میں حقیقت ہے۔ کوئی کہتا ہے جی زبان پر تل ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی زبان کالی ہو تو بددعائیں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اور جس کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، بالکل اس بارے میں ہم پوچھیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے سیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے۔ کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو، بے شک۔ ہر بارے میں بتا دیا۔ فلاں کی بددعا قبول ہوتی ہے، فلاں کی دعا قبول ہوتی ہے، فلاں بندہ ایسا ہے وہ کچھ مانگ لے اللہ سے، اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، فلاں بندہ ایسا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، کسی کے حق میں بددعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا قبول کر دیتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب دیکھیں گے کہ ان میں کون بندے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، سمجھا رہے، فرما رہے ہیں، بتا دیا کہ یہ مظلوم بندہ جو بددعا کرتا ہے اس کی بددعا اور اللہ کے ہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب اگر کالی زبان والے کے بارے میں کوئی اس طرح کی حقیقت ہوتی، کسی کی زبان پر تل ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حقیقت ہوتی، یا کسی کے چہرے پر تل ہے، کسی کی رنگت کالی ہے، کسی کی رنگت سفید ہے، کسی کے رنگ پر کالی زبان ہے یا سفید زبان ہے، کیسی زبان ہے، ایسی ہے یا ویسی ہے، اس کا دعا کی قبولیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل خود بنایا ہے ہم نے، اور سیکھا کہاں سے؟ آدھی عادات تو ہم نے ڈراموں سے سیکھی، آدھے کام تو ہم نے ہندوؤں کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے وہاں سے سیکھے۔ ادھر جی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈرامے دیکھ دیکھ کے تارا ٹوٹ گیا جی، تارا ٹوٹنا، اس کے ساتھ بہت ساری باتوں کو منسوب کیے جا رہے ہماری اگلی نسل۔ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا اس بارے میں کہ جب وہ ستارہ پیچھے لگتا ہے شیاطین کے، شیطانوں کو مارا جاتا ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ اسلام نے تو گائیڈ کر دیا۔ اب جب شیطانوں کو مار پڑتی ہے
تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کو ستارہ ٹوٹنا اور برکت اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے. واللہ عالم. ہمارے بچے وہ ڈرامے دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو سچ مانتے ہیں. اس چیز وہ ہماری سوچ میں بیٹھ گئی. قرآن و حدیث کچھ اور بتا رہا ہے اور ہمارے بچے جو ہم دیکھتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا ان چیزوں نے. یہ بدشگونیاں. آج ادھر کوئی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے جی فلاں کام کر لیں ایسے ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رہنمائی فرمائی. ہم اس طرف نہیں جاتے. وہ جو بزرگ، وہ جو بابا، وہ جو کوئی ہے جس نے کبھی نہایا نہ ہو، جس کو کلمہ تک آتا نہ ہو، جس کو کسی بات کا پتہ نہ ہو، وہ جو بات کہہ دے اس کے پیچھے لگنا ہے. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل پاک، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو فرما دے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، یہ عمل کر کے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی. ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے. یقین ظاہری طور پر کر بھی لیں، یقین کا پتہ ہمارے عمل سے لگتا ہے. کسی بزرگ نے، سیانے بندے نے بتا دیا جی اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھے تو جادو نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، سورہ فلق ناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، تم پر جادو نہیں ہوگا. آج کل آپ بتائیں کہ یہ دو طرفہ 2 چیزیں ہیں، کون سی چیز کو زیادہ مانا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات جو ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہیں وہی ہے. اونٹ کی ہڈی یہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو بتائی گئی، کسی نے اس نے بتا دی، فلاں بزرگ کا تجربہ. بھائی ہمیں تجربات نہیں کرنے. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو بات بتائی، اس پر آ جاؤ. یہ کالی زبان والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان چیزوں سے نکلو. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. زبان کی رنگت اللہ نے بنائی ہے. بے شک. وہ کالی زبان والا ہو. بہت سارے نیک لوگ، واللہ نیک لوگوں کو جانتا ہوں، نیک لوگ بھی ہیں. یہ زبان کی رنگت، چہرے کی رنگت، اس کا بدل جانا، کسی بیماری کی وجہ سے بدل جانا، اس کا انسان کے ساتھ تعلق تو نہیں. بالکل. خود اس نے کالی کی ہے، اس کو نحوست سمجھنے لگ جانا، منحوس سمجھنا. منحوس انسان اپنے اعمال سے ہوتا ہے. منحوس انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے. نحوست اعمال کی وجہ سے، گناہ اپنی نحوست رکھتا ہے. اب کوئی بندہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے، گناہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو رزق کھا جاتے ہیں آپ کا، بالکل، اور کہتا ہے جی میرے سارا کچھ اجڑ گیا. تو منحوس کون بنا؟ خود اعمال کی وجہ سے، اور برکت بھی اعمال کی وجہ سے. کوئی بندہ بذات خود برکت نہیں ہے. بالکل بالکل. انبیاء کے علاوہ، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر برکت رکھی. تو بتانے کا مقصد یہاں پر، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خیر اگر چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ. تو زبان کا تعلق کہ کس کلر کی ہے اور اس کا نحوست کے ساتھ تعلق، ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بتاتے. جیسے فرمایا مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے. تو اگر ایسے کسی بندے کی بد دعا بھی لگتی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بتاتے. تو زبان کے رنگت کا تعلق جو ہے وہ دعا کے قبول ہونے نہ ہونے، نحوست منحوس سے نہیں ہے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم